السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ مائدہ کی یہ چھٹی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، جب تم نماز کے لیے اٹھو، جب تم چاہو کہ تم نماز ادا کرو گے، اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز ادا کرنے کا ارادہ ہے، تو اس سے پہلے کیا؟ فاغسلوا وجوہکم، اس سے پہلے وضو کر لو۔ اور وضو کے جو 4 فرائض ہیں، ان چاروں فرائض کا بیان اس آیت میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھونا، وضو کا پہلا فرض۔ چہرہ کہاں سے دھونا ہے؟ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ آتا ہے، یہ پورا دھونا ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، یعنی کوہنیوں سمیت کوہنیوں تک دھونا، پورا دھونا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرنا، کم سے کم چوتھائی سر کا۔ فرائض کی بات کر رہا ہوں، اگر ایک ہاتھ سے انسان یوں مسح کرے گا ہو گیا، فرائض کی۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دونوں پاؤں کا دھونا ٹخنوں تک، یہ 4 فرائض ہو گئے۔ سنتوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں ان 4 چیزوں کی بات کر رہا ہوں، ان 4 چیزوں کو بیان کر رہا ہوں جن میں سے کوئی بھول کر چھوٹے یا جان بوجھ کر چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں تو نماز بھی نہیں۔ ٹھیک، آسان الفاظ میں۔ وضو کے 4 فرائض، نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا کم سے کم مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، پہلے دائیں کا دھونا پھر بائیں کا دھونا، پورے سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 بار دھونا، انگلیوں کا خلال وغیرہ۔ یہ دوسری جو چیزیں ہیں یہ سنتوں میں آتی ہیں، لیکن ایک مرتبہ چہرے کا پورا دھونا، اگر چہرے میں تھوڑا بھی کہیں سوکھا رہ گیا وضو کرتے کرتے، کبھی کبھی ایک آدمی کیا کرتا ہے 4 مرتبہ چہرے پہ پانی مارتا ہے لیکن ایک مرتبہ بھی پورا گیلا نہیں ہوتا، تو فرض ہی ادا نہیں ہوا۔ 4 مرتبہ یا 3 مرتبہ نل کے نیچے ہاتھ لے جاتا ہے یا پانی ڈالتا ہے لیکن کہیں خشک رہ گیا، ابھی تو ایک مرتبہ بھی نہیں دھل گیا۔ اگر تھوڑا پانی ڈال کر اچھی طرح ملے گا، پانی بھی ضائع نہیں ہوگا اور فرائض بھی ادا ہوں گے۔ اب جن کی گھنی داڑھی ہے
جن کی گھنی داڑھی سے کیا مراد ہے؟ داڑھی کے اندر سے نیچے کی جلد نظر نہ آئے، چمڑی نظر نہ آئے، اس کو کہتے ہیں گھنی داڑھی۔ اس گھنی داڑھی کے نیچے دھونا فرض نہیں ہے، اس کا خلال کیا جائے گا۔ اسی طرح کسی نے ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنی ہے، اس وضو کے دوران اس انگوٹھی کا ہلانا، اس کے نیچے پانی چلا جانا چاہیے، تو دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ کہیں خشک رہ گیا، پینٹ کا قطرہ رہا، موم بتی جلاتے جلاتے موم کا قطرہ رہا، یا ہماری مائیں بہنیں نیل پالش لگاتی ہے اس کے اندر سے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز رہی جس کے اندر پانی نہ جائے، جس کے اندر پانی نہ جائے جلد تک، چمڑی تک، اگر وہ ان اعضائے وضو میں سے کہیں رہ گئے، چہرے پہ، ہاتھوں پہ، پاؤں پہ اگر رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی درست نہیں ہے۔ ٹھیک؟ اس کی مثال اس طرح سمجھے، ایک آدمی گیا وضو خانے میں، گیا وضو کرنے گیا، وضو کرتے کرتے وہ بھول گیا، سر کا مسح کرنا بھول گیا، آیا مسجد کے اندر داخل ہوا، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اس کو یاد آیا، اوہو میں تو سر کا مسح کرنا بھول گیا، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو جانا ہے، خالی سر کا مسح کرنا ہے، پورا وضو نہیں کرنا، خالی سر کا مسح کرنا ہے، اس نماز کو دہرانا ہے۔ یہ ہے اس کا حکم، وضو کے 4 فرائض۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اگر آپ جنوبی ہو، جنوبی سے کیا مراد ہے؟ آپ کو غسل واجب ہو گیا ہے، فَاطَّهِّرُوا، خوب پاکی حاصل کرو، مبالغہ کیسے گا، یعنی جہاں جہاں تک پانی پہنچا سکتے ہو آسانی سے وہاں پانی پہنچانا۔ اس میں مزمزہ بھی آیا، استنشاق بھی آیا۔ مزمزہ سے کیا مراد؟ کلی کرنا، کیونکہ آدمی منہ کے اندر آرام سے پانی پہنچاتا ہے، ناک کے اندر، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ وہ غسل کے اندر 3 فرائض، 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا، نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا۔ جسم میں کہیں بھی خشک رہا، مرد ہو یا عورت ہو، جسم کا کوئی بھی حصہ خشک رہا تو غسل نہیں ہوا۔ جب غسل ہی نہیں ہوا تو انسان پاک بھی نہیں ہوا۔ خواتین جن کے گھنے بال ہوتے ہیں وہ ان کو باندھ کے رکھتے ہیں، اگر باندھے ہوئے رکھتے ہوئے، باندھ کے رکھتے ہوئے، جس کو جوڑا بولتے ہیں، جوڑا کیا ہوا ہے، اگر اس کے اندر سے ہی سر پورا گیلا ہو جائے تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پانی نہ پہنچے تو کھولنا بال ضروری ہے اور جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یہ غسل میں فرض ہے۔ غسل میں جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ وضو میں 4 حصوں میں سے 3 حصے دھونا ہے، 1 کا مسح کرنا ہے۔ ٹھیک؟ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر آپ میں سے کوئی سفر پر ہے، آپ میں سے کوئی بیمار ہے، سفر میں پانی نہیں مل رہا، بیمار ہے، پانی تو ہے لیکن پانی اگر استعمال کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، ٹھیک؟ یا اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے مباشرت کر کے آیا ہے، یا تو بیمار ہے یا تو سفر میں ہے، پانی پہ قدرت نہیں ہے، سفر میں پانی حاصل کرنے پہ قدرت نہیں ہے، بیمار ہونے کی صورت میں پانی تو ہے لیکن استعمال کرے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں اس وقت فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اس وقت پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ پاک مٹی سے تیمم کر، لیکن اس کے لیے شرائط ہے کہ سفر میں ہو کہ پانی نہیں مل رہا ہے، اور دوسرا بیمار ہے، پانی تو ہے لیکن ڈاکٹر بولتے ہیں اگر پانی استعمال کرو گے تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ بیمار ہو جائے گے، آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، جان کو خطرہ ہے۔ یا کوئی بیڈ پر پڑا ہوتا ہے، وضو نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اس وقت پاک مٹی سے آپ تیمم کرو۔ وضو اور غسل دونوں کا ایک ہی طریقے کا تیمم ہے، ان میں الگ الگ تیمم نہیں ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تیمم کا کیا طریقہ ہے؟ پاک مٹی پر ہاتھ مارو
اس سے اپنے چہرے کو ملو، ٹھیک، اور پاک مٹی پر پھر ہاتھ مارو، اس سے اپنے ہاتھوں کو ملو، یہ پورا جس طرح وضو میں ہم پورا یہ ہاتھ گیلا کرتے ہیں، ملتے ہیں، اسی طرح تیمم میں ایک مرتبہ مٹی پر مارا تو پورے چہرے کو مل لیا، دوسری مرتبہ ہاتھ مارا تو پورے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کو، بس اتنا تیمم ہے، اس کے علاوہ نہیں، سر کا مسا نہیں اور کچھ نہیں۔ اور تیمم کن چیزوں سے جائز ہے؟ مٹی سے، اور مٹی کی جتنی بھی جنس ہے ان تمام چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے۔ مثلا اینٹ ہے، ریت ہے، یا گاڑی کہیں کھڑی ہوتی ہے باہر روڈ پہ تو اس کے اوپر وہ گردہ جم جاتا ہے، ہم شیشے کے اوپر انگلیوں سے لکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے اوپر دھول مٹی ہے، تو اس گاڑی کے اوپر بھی ہاتھ مار سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر مٹی کی جنس دھول ہے، اس سے بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا ہے، وَلَكِنْ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر پورا کرنا چاہتا ہے۔ اپنی نعمتیں یعنی بھرپور، ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو زندگی بسر کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو کہ وضو نہیں کر سکتا ہے تیمم کر لے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے اشارے سے پڑھ لے، یعنی آسانیاں ہی آسانیاں۔ لعلکم تشکرون، اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی انعامات، اپنی نعمتیں پوری کروں، تاکہ تم شکر گزار بندے بن کر رہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنے احسانات، اتنی نرمیاں، اتنی آسانیاں پیدا کر دی کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کامل وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامل طریقے سے پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔